نصرت فتح علی خان نے نا ایک قوالی گائی ہے، انہوں کہیں تے قوالی نے، لیکن لفظ بڑے وہ پیارے لکھیا بندے نے، کلام بندے نے لکھیا بڑا پیارا، لکھیا صادق نے میں اور سنایا نصرت نے میں. کسے بھوکے نو رجایا ہی تے دس خاں، کسے روندے نو ہسایا ہی تے دس خاں، کسے پیاسے نو پلایا ہی تے دس خاں، راہ وچوں روڑے نو ہٹایا ہی تے دس خاں، کسے زخمی دا پھٹ نہیں ہو سیتا، ایویں عمر گزاری ککھ نہیں ہو کیتا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. گل سونی ہوئے نا، سچی ہوئے، شارک شبیر صاحب گل سچی ہوئے اور 531 والے وہ گل سچی ہوئے تو وہ گل پاویں عالم لوہار دی ہوئے، وہ گل پاویں نصرت فتح علی خان دی ہوئے، وہ گل پاویں نور جہاں دی ہوئے، وہ گل پاویں اتری نصیبوں دی ہوئے، وہ مان لیا کرو. محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یارو جاؤ تھے استاد جی نے 10 کوئی سیٹنگ بیٹھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کڈا سونا سپیکر سی پہلا، کڈا سکون سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامعین محترم، برادران معظم، جڑا باہر شور ہے نا، انہاں کے میں درخواست بڑی کر کے آیا ہوں. میں انہوں کہہ رہا کہ بکواس بند کرو. جڑا باہر تساں بکواس شروع کیتا ہے چوڑو، یہ اپنا بکواس بند کرو. کتوں آواز چون چراں دی آئی نا، میں تقریر چھڑ کے لتر ٹھوکنے نے بعد میں تقریر کریں. کوئی شرم حیا بھی ہوندا ہے، کوئی سمجھ سوچ تو کم لو. اللہ دا گھر آئے ہیں، دین دا پروگرام ہے. شیخ الاسلام صاحب مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ دا گاؤں ہے، محدث زمان دا گاؤں ہے، جنہاں نو مکہ بھی رویا ہے، مدینہ بھی رویا ہے، جدہ بھی رویا ہے، دمام اجمان سارے اسلامی ریاستہ رویاں نے. کچھ شرم کرو کہ اس محدث دے گاؤں دے وچ رہن والے ہو. تو انہوں کدی پتہ لگ جائے کہ مولانا عبید اللہ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نو زمین بھی روئی ہے، اسمان بھی رویا ہے، تو انہوں پتہ لگ جائے کہ اسی کیڑی ہستی دے گاؤں دے وچ رہن والے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک نو اللہ کریم نے اتنا شان مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. میں کئی دفعہ سوچنا، استاد جی انہوں چھیڑنا نا، میں کئی دفعہ سوچنا کہ نبی علیہ السلام دے غلامہ دا اتنا شان اور مقام اور مرتبہ ہے کہ آج دے دور دے نبی علیہ السلام دے کئی امتی ایسے اللہ دے دوست نے، انہوں نے اتنا مرتبہ مقام اور شان ہے، تو امامہ دا کتنا مقام ہوئے گا جنہوں نے حدیث پاک واسطے کنیاں محنتاں کی تھی. اور نبی علیہ السلام دے صحابہ دا کیا مقام ہوئے گا جنہاں نبی علیہ السلام دی زبان پاک وچوں سامنے بہ کے نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں مبارکاں نو سنیا. اور اس تو اگلی بات یہ ہے کہ سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک دا کیا مقام ہوئے گا جڑے جدوں بھی بول دے سن رحمان دی مرضی دے مطابق موتی رول دے سن. میرے معزز محترم اور مکرم سامعین کرام، تھوڑا جا بات کٹ کرو جی. میں انشاءاللہ الرحمن چند باتاں کرنی ہیں اور صرف 531 گاف بے دے دوستانوں یہ بات دسنی ہے کہ جنہوں بھی جو کچھ ملیا ہے، مقام ملیا ہے، مرتبہ ملیا ہے، شان ملیا ہے، فضیلت ملی ہے، عزت ملی ہے، غیرت ملی ہے، جرت ملی ہے، ادب ملیا ہے، احترام ملیا ہے،
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بننے والے ملیا ہے، سونے دی ذات تو علاوہ کوئی بھی عزت نہیں پا سکیا۔ آج اگر تسی ساڑھے واسطے محبت اور پیار دا اظہار کر رہے ہو اور ہر بندہ ادب احترام دی نگاہ نال ویکھ رہا ہے اور ہر بندے نو اگر چاہے، علماء کرام ساڑھے گاؤں دے اندر آئے نے، تو اسی چیز دی عزت ہے جس چیز نو تسی سن رہے ہو، یہ سارا احترام اللہ دے قرآن دا ہے اور یہ ساری عزت نبی علیہ السلام دے فرمان دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جدو مسئلہ کھڑا ہویا نا، جدو مسئلے دے اختلاف کیتا لوکاں نے کہ قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے، اور امام صاحب فرماندے سن کہ قرآن پاک اللہ دا کلام پاک ہے۔ امام صاحب نو بڑی تکلیف اٹھانی پئی، بڑا دکھ اٹھانا پیا، جیلہ میں جانا پیا اور بڑیاں مصیبتوں دا سامنا کرنا پیا اور بڑے دکھ اٹھانے پے اور پریشانیاں دے پہاڑ جڑے نے انہوں نے اٹھانا پیا۔ تو ایک بندہ امام صاحب نو آ کے کہندا ہے، میرے کان وچ کہہ دیو قرآن پاک اللہ دی مخلوق ہے، تے میں حکمران اگے بادشاہ اگے تہاڈی سفارش کراں گا تاکہ تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے، تہاڈی پریشانی ختم ہو جائے، تہاڈے واسطے آسانی ہو جائے۔ امام صاحب دے لفظ سنیا جی، فرمان لگے تو میرے کان دے وچ کہہ دے کہ قرآن پاک اللہ دا کلام ہے، میں رحمان کو تیری سفارش کروں۔ یارہ کون نے باہر کوئی بندہ جاؤ، کوئی بندہ سیانا جاؤ، اللہ دی قسم میں تو انہوں ایک گل دساں، میری گل سٹیا جے نا، میں اپنی زندگی وچ جیڑے بندے نے کوئی چنگی گل من لئی ہے نا تو وہ دا میں بڑا احترام کیتا ہے، جنہیں نہیں منی رب دی قسم ہے میں انہوں تن دیتا جے انہوں سمجھا دیو۔ میں اللہ دی قسم کھا کے مسجد ہی کہہ رہا جی میں بندے غلط گل نہیں کر رہا، میں اپنی زندگی چھوٹے بچے دا بھی احترام کیتا ہے، جوان دا بھی احترام کیتا ہے اور غلام دا بھی احترام کیتا ہے، نوکر دا خادم دا خدا دی قسم اتنا احترام کیتا ہے کہ انہوں میں اپنے سر دا تاج سمجھے ہے۔ مگر جنہیں اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام دی بات، قرآن حدیث پاک اچھی بات سمجھداری والی بات نو نہیں نہ منیا، رب دی قسم میں تن دیتا جے ساری دنیا نو پتہ ہے۔ اگر غلط نہیں میں گل کر رہا، میں نہ کسی بادشاہ نو کدی ویکھیا ہے، نہ کدی کسی وڈیرے نو، نہ کدی کسی وڈے فنے خان نو، نہ کدی کسی پلوان نو، نہ کسی امیر نو، نہ کسی جگیردار نو، جیڑا تے گل کرے نا صحیح تے چنگی اور چنگی گل سنے، رب دی قسم میں او دیاں جتیاں چکنا اپنے لی سعادت سمجھنا تے بڑا خوش ہونا، یا اللہ تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار دی نوکری دا ٹائم مل گیا ہے، جیڑا خدا دی قسم نہ گلاں دی پرواہ نہ کرے نا، مور کے نا لتر تو میں کڈ توں دینا تو میں کہنا میرا خیال ہے میں بھول گیا میں ایک باری مڈوں سڈوں لگا۔ خدا دا خوف کرو، ویکھو یار اساں ہور کیڑی تھاں تے چپ کر کے گل سننی ہے، اے دے تو وڈی مینوں جگہ دس دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مسجداں جنت دے باغ نے، اور 531 والے ہو 531 تہاڈی قسمت اچھی اور تہاڈی مطلب قسمت سچی اور تہاڈی ماشاءاللہ نبی علیہ السلام نال محبت پکی، اور 531 تسی خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ کہ اے مسجداں جنت دے باغ نے، اور اس وقت تسی جنت دے باغ دے وچ نواب بن کے بیٹھے ہو۔ اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں اور تمہیں ایک نال دعا دیاں، اللہ سونیا جویں انہاں نوں جنت دے باغ، اصل گل پتہ کی گل تانوں اے مننی پے گی، یا اللہ مینوں معاف کری، میں بھی ایویں میرا مطلب نلائق آدمی ہاں اور بیوقوف بندہ ہاں میں، اس واسطے کہ جیڑی مسجد ہے
یہ جڑے بیٹھے نے رب کی قسم کڈی ریج نال سنتے نے پے فرمایا سب تو چنگی جگہ مسجد ہے سب تو چوڑ جگہ بازار ہے ہوں بازار چوڑا نہ مارن تے اور کی کرنا گل تو سلاح ہے وہ مینوں سمجھ ہی نہیں سی آ رہی لہذا کوئی سیاح بندہ ہوئے تو انہوں قابو کرے اگر کوئی گڑبڑ ہونے اس تو بعد ہوئی تو پھر بد دعا نہ لے لیا جی چونکہ میں بے عمل بے علم بے عقل بے شکل نہ میرے کو کوئی میرا نہ بہن دا پتہ ہے نہ کھلون دا پتہ ہے نہ گل کرن دا پتہ ہے نہ بات کرن دا پتہ ہے لیکن ایک چیز ضرور ہے میرے ورگے نکمے نوں میرے پیارے ماں باپ دی دعا ہے ہندے جا رہے میں کدی کسی نوں نہ بد دعا نہیں دیتی دعا ہی دینا اس واسطے کہ میں حساب لایا ہے کہ جیڑا مالک بیکار تے اتنا راضی ہے وہ پتہ نہیں اپنے یار تے کنا راضی ہے کہ جیڑی بات کوئی منہ نکل جائے نا وہ پھر جدوں پوری اللہ کر دینا تو پھر دل نو تکلیف ہوندی ہے یار کوئی بد دعا نہ لے لوے تہاڈی بڑی بڑی مہربانی آؤ اپنے مالک نو خوش کر لئیے ایتھے جنت دے باغ وچ بیٹھے ہاں تے دعا کرو قیامت نو جنت الفردوس وچ نبی علیہ السلام دے قدماں پاکاں چ بئیے کتنا بڑا جملہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے یار تو میرے کان وچ نا کہہ دے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے تے میں قیامت نو تیری سفارش رحمان کول کراں گا جیڑا قرآن پاک تے تسی سن رہے ہو اور جس کلام نو تسی اس وقت سماعت کر رہے ہو اور جو نبی علیہ السلام دے فرمان پاک تسی سن واسطے آئے ہو اس تو وڈی کوئی دنیا دے اتے چیز نہیں اور دیکھو اسی تواڈے سامنے تواڈے نوکر خادم اور تواڈے لیے دعا کرنے والے مسافر ایک گل تانوں سنائیے ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا جنہوں آج اللہ نے جہازاں تے بٹھایا ہے جنہوں آج اللہ نے جلسے واسطے قرآن حدیث بیان کرن لئی 531 پہنچایا ہے ویران زندگی تھی اے جڑا بندہ بول رہا ہے اے مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب رحمت اللہ علیہ دا ادنا جہا نوکر تے خادم اور انہوں دے پیراں نو دمان والا بلکہ انہوں دے قدمہ مبارکہ نو چومن والا اجڑا تواڈے سامنے کھڑا ہے ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا صرف قرآن پاک دی اور حدیث پاک دی برکت ہے میرے دوستو قرآن پاک حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین میں تواڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں لن تزلوا ما تمسکتم بہما اس وقت تک تسی گمراہ نہیں ہوو گے جب تک انہاں دونوں چیزاں تے عمل کرو گے کتاب اللہ و سنت رسول ہی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے ایک اللہ دی کتاب ہے اور ایک اس دے رسول علیہ السلام دی سنت کہو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں تو ایک گل سناؤں نبی علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعلم بہن او یعلم من یعمل بہن پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جو پتر اے ٹوپی آڑیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ جہاں میرے کو گلاں سکھ لوے اور لوگاں نو سکھائے فرمایا کوئی ہے بندہ جہاں میرے کو گلاں سکھ لوے انہاں تے عمل کرے یا انہاں نو سکھائے جیڑے وہ تے عمل کرن تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیو میں حاضر ہاں مینوں سکھا دیو اور پتہ کہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک لگ دی سی باہر نہیں سن جاندے پیاس لگ دی سی باہر نہیں سن جاندے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ پاکاں بیٹھے رہندے سن آپ دی خدمت عالیہ دے بیٹھے رہندے سن اور 531 والے ہو کیوں نہیں سن باہر جاندے مسجد چو باہر کیوں نہیں سن نکل دے کہ ابو ہریرہ تو کتے مسجد چو باہر نہ چلا جائیں تو نبی علیہ السلام تیری غیر موجودگی وچ کوئی فرمان مبارک فرما دین تے تو اس خزانے کو محروم نہ رہ جائے سونے نبی علیہ السلام کوئی بات فرما دیں
اور تو کول نہ ہوئے تو سونے دی گل جڑی وہ یاد نہ کر سکیں سن نہ سکیں ابو ہریرہ بھکھا رہ لیں پیاسا رہ لیں پر سونے دی حدیث پاک تو محروم نہ ہوئی اس قدر انہوں نبی علیہ السلام دے فرمان نال محبت سی قرآن پاک نال محبت سی اور ایک دن لوگوں فرمان لگے لوگوں مسجد میں چلو پاک پیغمبر علیہ السلام وراثت تقسیم کر رہے ہیں اور تسی کاروبار دے دھیانے لگے ہو لوگ جس وقت گئے پاک پیغمبر علیہ السلام ارشادات فرما رہے سن فرمودات جاری فرما رہے سن دین دی تعلیم دے رہے سن تو حضرت ابو ہریرہ نو کہنے لگے کیڑی وراثت تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ہوئی تے وراثت اصل جیڑی نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں جو زبان پاک چو فرما رہے اے سانو مولویاں نو کوئی ماکھیوں نہیں لگی کوئی شاید نہیں لگا کہ جڑا تسی سانو ملن واسطے سانو جفیاں پاندے ہو ساڈے لئی دعاواں کردے ہو ساڈی زیارت کردے ہو ساڈے کولوں دعاواں کرواندے ہو سانو دعاواں دیندے ہو یہ کس وجہ تو اس واسطے قرآن پاک اے سنا دے رہے اے حدیث پاک سنا دے رہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کا چہرہ تر و تازہ رکھے جنہیں میرے فرمان نو سنیا پھر انہوں یاد کیتا پھر اسی طرح اگے لوگاں نو سنایا سبحان اللہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری مولوی صاحب چھاڑ دے کوئی شے نہ لگی ہوئے جی ابے پائے نو ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک گل سنا دوں میں تمہیں سنانا چاہنا بادشاہاں دے تاجاں اندر بادشاہاں دے تاجاں اندر جو موتی نظر نہ آون علماء دیاں جتیاں تھلے اپنی چمک وخاون ہکنا تائیں سرور عالم گل سننے والی جی ہکنا تائیں سرور عالم پر جام پلان دے اے سن لوکو دنیا اتے ساڑیاں حدیثاں سنان دے ہوڑی بولے خدا رہا تیری بیر بانی اور کوٹھی آڑیا میں کوئی بولا نہیں توجہ فرماؤ جی اللہ دا قرآن نبی علیہ السلام دا فرمان استاد جی نہ انہوں تیز کرو پھر تو تیز کرتا نہ خدا واسطے ایک تھان تے رہن دے تھوڑے ہی رہن دے اللہ واسطے انہوں نہ چھیڑے جھڑی بات کرنا چاہنا توجہ فرمانا ذرا ٹھک ٹھک دی آواز نہیں آنی چاہیے یہ دی آواز تھوڑی جی کٹا دیو پھر اتھے ہی رہن دیو پھر انہوں چھیڑو نہ تاکہ میں نہ پروانیاں نو اللہ دے پرونیاں نو نبی علیہ السلام دے غلاماں نو اللہ دے مہماناں نو خوش نصیب انساناں نو اللہ دا کلام سنا لواں تے مدینے والے دا شان سنا لواں حضرت ابو ہریرہ فرما دے یا رسول اللہ مینوں سکھا دیو صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گل سن والی جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پھڑ لیا نبی علیہ السلام نے سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ دا ہاتھ پکڑ لیا ساڈا کی حال ہے اسی اسلام نہیں لیندے قسم خدا دی کئی بندے انج کر کے سلام لین لئی تیار نہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے یار دا ہاتھ پکڑ لیا اپنے صحابی دا ہاتھ پکڑ لیا صحابی نال کنا پیار نبی علیہ السلام نو شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی نبی جی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی سفر حضر دے او غاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی جو نبی جی دے صحابہ نال پیار پاسی خدا دی قسمو جنت نو جاسی نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے صحابی دا ہاتھ پھڑ لیا ہاتھ مبارک
ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਹਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਾਅਦਾ ਖਮਸਨ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹਰਾਮ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ, اللہ تینوں بہت بڑا عبادت گزار بنا لوے گا۔ دوسری چیز ورزا، یار نہ رکھو تے مولوی صاحب خدا دی قسم نہ رکھو، بڑا پیڑا اثر پیندا جے، نہ رکھو موبائل دے اوتے، تاں ہی میں کہنا وہ ساؤنڈ نو کی میرا مطلب زکام جہا ہویا لا لو تو وہ لا لو، نہ رکھیا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسری چیز فرمائی، بھائی عبداللہ یاسین صاحب توجہ فرمایا جی، دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی، ورزا بما قسم اللہ لکا تکن اغن الناس۔ میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تیرے نصیبے اللہ نے لکھ دیتا ہے نا، وہ دے تیرا راضی ہو جا، اللہ تینوں غنیاں وچ شامل کر لے گا، غنی بنا دے گا۔ سبحان ساڑھے نصیب وچ رب نے قرآن پاک کیتا ہے، حدیث پاک کیتی ہے۔ قرآن پاک، حدیث پاک، توحید باری تعالیٰ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ ایسا پیارا خزانہ ہے جڑا نہ کسے دکان تو، یار انہوں بند کر، خدا واسطے یار انہوں بند کر، جڑا نہ کسے دکان تو ملدا ہے، نہ کسے بازار چوں ملدا، نہ کسے چوک چوں ملدا ہے، نہ کسے چرستے چوں ملدا ہے۔ اے خزانہ تے ہوئے جڑا رحمان کولوں ملدا ہے، عرش والے سلطان کولوں ملدا ہے۔ جنہوں قرآن پاک مل جائے اور جنہوں حدیث پاک مل جائے۔ اور میں نے اتھے ایک گل ہور پاک پیغمبر علیہ السلام دی یاد آئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھدا ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات پہ راضی ہاں رب میرا اللہ ہے۔ استاد جی تھوڑا رہن دیو، تھوڑا رہن دیو، نہ تیز کرو، خدا واسطے چھڑ دیو، نہ اللہ واسطے یار آوے گا، انہیں ہاتھ لانا ہے، چھڑ دیو۔ استاد جی خدا واسطے چھڑ دیو، اللہ واسطے چھڑ دیو، تو انو عرش والے دا واسطہ جے چھڑ دیو، ایتھوں انہوں ہاتھ نہ لایا جے، انہوں تسا ہاتھ لایا تو تسی یہ جو سمجھو مینوں ہاتھ لایا جے، خدا واسطے استاد جی چھڑ دیو۔ تھوڑی سفید داڑھی ہے، میں تھوڑے پیراں نوں ہاتھ لانا خدا واسطے استاد جی۔ میں بھی کہنا یار یہ کوئی ایٹومیٹک سسٹم ہے آپ، وہ میں گل کرنا، میں منہ ادھر کرنا، استاد جی کو ایسے۔ رضیت باللہ ربا، توجہ فرماؤ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظ سننا، جڑا بندہ فجر تو بعد صبح دے ٹائم یہ الفاظ کہندا نا، میں اس بات تے راضی ہاں رب میرا اللہ ہے، میں اس بات تے راضی ہاں دین میرا اسلام ہے، میں اس بات تے راضی ہاں نبی میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک قیامت والے دن اس بندے نو ہاتھ تو پکڑ کے جنت وچ لے جان گے۔ یار ساڑھے کو بھی کم نہ ہوئے کہ ساڑھا کوئی دن ایک خالی نہیں جانا چاہیے، سن لو پھر دھیان نہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک نبی علیہ السلام اس بندے نو بازو تو پکڑ کے، ہاتھ تو پکڑ کے تے سید الانبیاء فرمان گے آج جنت چلیے۔ یار کوئی ساڑھا مولوی قسمیں، کوئی عالم، کوئی ساڑھا عالم، کوئی ساڑھا استاد، کوئی ساڑھا مفتی، کوئی ساڑھا خطیب، کوئی ساڑھے جناب امام صاحب اللہ دا ولی رب دا عبادت گزار ہوئے، عید والے دن سانو ہاتھ تو پھڑ لے آ عید گاہ چلیے، کوئی فوت ہو جائے ہتھوں پھڑ لے آ جنازہ پڑھن واسطے چلیے، جمعے دا دن ہوئے سانو جناب بازار وچوں آ رہا ہوئے ساڈا ہاتھ پھڑ کے کہے آ یار جمعہ پڑھن واسطے چلیے، تے اسی
ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਮੈਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ कारी साहब हाफज साहब अलामा साहब मुफ्ती साहब अबू जान ताया जान चाचू जान साढ़े उस्ताद जी हथों फड़ के ते सानू मस्जिद में ले जा रहे हैं। वो कैसा समा होएगा 531 वाले हो जो सच्ची सरकार सानू बाहों फड़ के हथों फड़ के जन्नत च लैके जाएंगे। जो सैयदुल अंबिया अलैहि सलाम फरमानगे आओ जन्नत नू चलिए। सुबहान अल्लाह। मेरे दोस्तों मैनू इत्थे एक हदीस पाक होर याद आई। नबी अलैहिस्सलाम दा इरशाद मुबारक सुन लो। साढ़े वर्गे गरीबां वास्ते फकीरां वास्ते माड़ियां वास्ते मेरे दोस्तों पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान ध्यान नाल सुनिया जरा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने दुआ की थी अल्लाहुम्मा हियनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी जुमरातिल मसाकीन। या अल्लाह मैनू जब तक जिंदा रखी मिस्कीन रखी। या अल्लाह जो मैं दुनिया तो जावां मिस्कीन होवां मैं क़यामत वाले दिन उठाया जावां ते मिस्कीनां विचों उठाया जावां। औली पुत्र शाब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे लफ़ज़ सुनिया जी। हजरत आयशा अर्ज़ कर दिया ने अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम कालत लिमा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम एहो जिहियां बातां फरमा रहे हो एहो जिहियां दुआवां मंगदे हो पै। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ ऐशा सुन लै काला ले अन्नहुम यदखुलूनल जन्ना क़ब्ला अग़नियाइहिम 40 खरीफा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस वास्ते आशा ये दुआवां पिया करना कि अमीरां नालों मिसकीन 40 साल पहले जन्नत च जाणगे। सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम नू इन्ना प्यार इतना प्यार। मैनू एक हदीस पाक अल्लाह ने होर याद कराती। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिदे दिल दे अंदर राई दे दाने बराबर भी तकब्बर होएगा वो जन्नत च नहीं जाएगा। मैं भी दुआ करना तुसी भी सारे मिल के दुआ करो अल्लाह सारी जिंदगी सानू आजिज़ी इंकिसारी वाला जेवर अता करे। आजिज़ी भी होए तकवा भी होए इलम भी होए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़ाहुल्लाह जेड़ा अल्लाह दी खातर नीवा पै जांदा है अल्लाह उन्हें उच्चियां कर देंदे ने। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम फरमाया तुहाडे जो सब तो ज्यादा इज्जत वाला होए जेड़ा परहेजगार है। नंबर 3 हदीस कुरान पाक दिया है वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाते ने मैं इल्म दे दर्जे बनाए ने जितना इल्म ज्यादा होएगा दर्जा ज्यादा होएगा। मैं भी उलमा पाकिस्तान और मक्का मदीना और जद्दा और शारजा अबू ज़बी दुबई रासल खैमा उम्मुल क्वीन अजमान ए सारे इलाके फिर के उलमा नाल मैं भी बड़िया बड़िया नूं मिलिया वां। वाह मुफ्ती साहब आलिम भी तुहाडे वर्गा मुफ्ती तुहाडे वर्गा शायर तुहाडे वर्गा शेर लिखण वाला फिर शेर सुनाण वाला फिर इलम दी गल समझाण वाला फिर अपने बच्चियां तालब इल्मां नूं इस तरह दियां मत्तां देण वाला उस्ताद जी रहमतुल्लाह अलैह। क्या रब ने तुहाडे वास्ते बरकतां दे दरवाजे खोले सन। आलिम भी होए तकवा भी होए दर्जा भी होए शायर भी होए ते अपने नौकरां दे नाल मुहब्बत भी करे ते अपने परवानियां नाल प्यार भी करे। खुदा दी कसम ए 3 चीज़ां आजिज़ी बहुत बड़ी नेमत है तकवा बहुत बड़ी नेमत है इलम बहुत बड़ी नेमत है। अजी मैं पढ़े लिखे मुंडियां कोल बई वो कहंदे ने ना गुड बैटर बेस्ट गुड बैटर बेस्ट गुड आजिज़ी बैटर तकवा बेस्ट इलम क्योंकि इलम होएगा तो पता चलेगा तकवा की है इनकसारी की है। आ 3 चीज़ां जेड़ियां ने जिन्हों मिल जान इंज समझो उन्होंने जहान भी मिल गया माशर दा मैदान भी मिल गया उन्होंने नबी सुल्तान भी मिल गया उन्होंने रब रहमान भी मिल गया।
اور یہ تینیں چیزاں رلدیاں نے، انہاں دا مقام بڑا ہے، تینیں ہی بڑیاں وڈیاں نعمتاں نے، عاجزی، تقوی اور علم۔ اے جویں نا 11 22 1122 1122 ایک کوئی گل، تقوی خدا دی قسم، عاجزی انکساری اور علم بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ سننا میں تو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا فرمان پاک سنا رہا سا، سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات گرامی دیاں پیاریاں پیاریاں باتاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں سونیاں سونیاں گلاں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دے پیارے پیارے فرامین، دھیان نال سننا حدیث پاک دے الفاظ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دا ایک اور فرمان مینوں اللہ نے یاد کرا دیتا، جیڑی گل سنا رہے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے تکبر جی دے دل چ ہوئے گا رائی دے دانے برابر، وہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ صحابہ نے سوال کر دیتا، صحابہ دا سوال سننا، دیکھو کڈے پیارے سوال کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سونیو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا لباس اچھا ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے میں جوتا اچھا پہنا، یہ بارے کی خیال ہے؟ سید الانبیاء بولے، امام الانبیاء بولے، پاک پیغمبر علیہ السلام بولے، سرکار فرماندے نے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سونا ہے تے سون نو پسند کردا ہے، اے دا نام تکبر نہیں۔ کپڑے سونے پاؤ اور جوتا سونا پاؤ، اگے تکبر دی علامت نبی علیہ السلام نے دسی، پتہ کیڑی؟ بطر الحق، سچی بات کوئی کرے تو کہنا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ بندہ ہے نا کوئی بڑا بیوقوف جہا، انہوں بندے آکھیا وہ آ بندہ کون ہے؟ کہندا نمبردار ہے، کہندا میں نہیں مانتا۔ وہ نال دا کہنا نمبر آندا میں نہیں مانتا، وہ کہا کون ہے ہوئے؟ کہندا چیئرمین، کہندا میں نہیں مانتا۔ انہاں دا چاچا لے آندا، آ کون ہے؟ انہیں آکھیا یہ چاچا، میں نہیں مانتا۔ ایک اور آ گیا، انہیں آکھیا وہ آ کون ہے؟ کہا تیرا ابا ہے، آندا میں نہیں مانتا۔ انہیں آکھیا کسے کھوتی دیا بچیا بھی تو ایکو گل ہی یاد کی تھی، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں۔ بعض بندے خدا دی قسم ایڈے چوڑ ہوندے نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوندا، انہوں نے بس ایکو گل ہی رٹھی ہے، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ اے دعا کرو کوئی چنگی گل ہوئے تھے اللہ منن دی توفیق عطا فرمائے۔ سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ سمجھ نہیں آئی گل؟ مر گئے ہوئے سبحان اللہ کدھر گئی؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سچی بات اور بیٹھو ہے، سچی باتوں پہ عمل کرنا، دھیان نال سنو، سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ اگلی گل سنو، دیکھو زبان سے خرافات نہ نکلے، جو اللہ کو ناپسند ہو وہ بات نہ نکلے۔ ایسا جملہ ساڑی زبان جو نکل جائے کہ ساڑے پچھلے سارے گناہ ہی اللہ معاف کر دے، آکھو آمین۔ تو جی میں تو گل سنا رہا سا، میں صدقے جاواں اللہ دیاں فیصلیاں تو فرمایا تکبر کس چیز کا نام ہے؟ بطر الحق، سچی بات کا انکار کرنا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، وہ بھی کوئی شے نہیں، 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 انا ولا غیری، میں جسے پیر رکھ دیا کوئی چک نہیں سکتا، میرے جیڑا عالم کوئی نہیں، میرے جیڑا مولوی کوئی نہیں، میرے جیڑا پڑھیا لکھیا کوئی نہیں، میرے جیڑا طاقتور کوئی نہیں، میں اگر نہ اجازت دیاں پنڈے کوئی وڑ نہ سکے، اور میں پنڈوں کسی کو کٹ دیاں وہ واپس آ نہ سکے، ایہو جی بات نہ کرو۔ مینوں ایک گل یاد ہے، شہباز شریف نے کہا سی عمران خان، یہ چہرہ اس کا دیکھو، یہ کہتا ہے میں وزیر اعظم بنوں گا، اس کا منہ ہے وزیر اعظم بننے والا۔ پھر ہویا کی سی؟ اے جتھے بیٹھا نا اویس عاجز، ایتھے بیٹھا سی شہباز شریف، جتھے شیخ صاحب بیٹھے نے اتھے بیٹھا سی عمران خان، وزیر اعظم بن کے بیٹھا سی۔ اللہ نو گل پسند نہ آئی، فرمایا منہ میں بنایا تانا توں دین دیا۔ خدا دی قسم پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہیں۔ اچھا اور میں ایک گل تو بڑا حیران،
اوے فرعون نو رب نے تنیا، نمرود نو رب نے ذلیل کیتا، ابو جال دے چھوڑے لا دیتے، ابو لہب دے موچھے پا دیتے، اور نمرود دا بیڑا گل کر دیتا، فل بٹا فل کر دیتا، اور بالکل کر دیتا۔ اجے بھی لوگوں نے سمجھ نہیں آئی کہ مالک کون ہے۔ خدا دی قسم اکو بار انہیں آخیا انا ولا غیری، انا ولا غیری، انا ولا غیری۔ رب نے لاش ہی قیامت دیاں دیواراں تک عبرت بنا کے رکھ دیتی، تو ہوویں کون؟ میری طاقت نو چیلنج کرنے والا۔ ہمیشہ ڈرو، خدا دی قسم ہمیشہ ڈرو۔ لکھن والے لکھ رہے نے ہر بات، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے بندے خدا، توجہ فرمایا جی، تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے بندے خدا، نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا، بندیا سوچ سمجھ کے ڈائری لکھا، جڑی قیامت نو رب نے دینی وخا، ایویں مفت اتنا محب نبی دا صدا، پہلا صورت تے سیرت نبی دی بنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، میرے اللہ نے اج اللہ دا کڈا کرم ہو رہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک اللہ نے یاد کراتی، سنیا ذرا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، سید الانبیاء علیہ السلام فرما دے نے، جیڑا بندہ اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے تھوڑے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ کریم قیامت نو دے تھوڑے عمل تے راضی ہو جان گے۔ کنا رب نو پیار۔ ایک حدیث پاک اور میں پڑھ رہا سا، حدیث پاک اج 4 دن ہوئے میں ایک اور حدیث پاک پڑھی، میں کہا مالکہ تسی ایڈے مہربان ہو۔ حدیث پاک دے الفاظ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا بندہ کسی نو پیسے دیندا ہے، اللہ یار کاروبار کر، جب تک تو کاروبار کرنا لیں، جب تک پیراں تے نہ کھلو جائیں، انہی دیر تے تو میں رقم نہیں واپس لیندا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے، اللہ کریم اس بندے نو گناہاں تو بعد توبہ دی توفیق دے دیندے نے، انہی دیر تک موت نہیں دیندے جب تک اللہ وہ دی توبہ نہ قبول کر لیں۔ وہ دی وجہ پتہ کیا ہے؟ آسمان تو آواز ہوندی ہے تو بندہ ہو کے میرے بندے نو مہلت دیتی ہے، میں معبود ہو کے تینوں مہلت دے۔ اللہ کریم تے ایڈے راضی نے۔ نصرت فتح علی خان نے نا ایک قوالی گائی ہے، انہوں کہیں تے قوالی نے، لیکن لفظ بڑے ہو دے پیارے لکھیا بندے نے، کلام بندے نے لکھیا بڑا پیارا، لکھیا صادق نے میں اور سنایا نصرت نے میں۔ کسے بھکھے نو رجایا ہی تے دس خاں، کسے روندے نو ہسایا ہی تے دس خاں، کسے پیاسے نو پلایا ہی تے دس خاں، راہ وچوں روڑے نو ہٹایا ہی تے دس خاں، کسے زخمی دا پھٹ نہیں ہو سیتا، ایویں عمر گزاری ککھ نہیں ہو کیتا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نہ بیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ گل سونی ہوئے نا، سچی ہوئے، شارک شبیر صاحب گل سچی ہوئے، اور 531 والے وہ گل سچی ہوئے، تو وہ گل پاویں عالم لوہار دی ہوئے، وہ گل پاویں نصرت فتح علی خان دی ہوئے، وہ گل پاویں نور جہاں دی ہوئے، وہ گل پاویں اتری نصیبوں دی ہوئے، وہ مان لیا کرو، خدا دی قسم وہ مان لیا کرو، اور گل غلط ہوئے وہ نہ منیا کرو، غلط گل نہ منیا کرو۔ الذین یستمعون القول، توجہ بھائی بولو نا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اللہ فرما دے نے او بندے جڑے ساریاں دیاں سن دے نے مگر من دے او نے جڑیاں سچیاں نے۔ سبحان اللہ، ہر ایک دی سنو، ہر ایک دی سنو، پر گل جڑی سچی ہے اس نو منو، او دے مگر لگو۔
اور سب تو اچھی بات کیڑی ہے وہ بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. فرمایا وہ دنوں کی بات چنگی ہو سکتی ہے جڑا اللہ وال بلاندا ہے, اللہ دی طرف دعوت دیندا ہے, سچی گل جڑا کردا ہے وہ دنوں کی بات پیاری ہو سکتی ہے جڑا اللہ دی طرف بلاندا ہے, رحمان دی طرف بلاندا ہے. اللہ ہو کے سانو مہلت دے دے. اللہ ہو کے سانو مہلت دے. مالک ساڈا ساڈے تے کنا مہربان ہے. اس واسطے میں تانوں دعوت دین واسطے آیا, پیغام پہنچان واسطے آیا. گانے سننے بھی راہوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو اج توبہ کر لے ضرور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نورو نور دین والے آ جا. سن کے اذان آ جا جلدی مسیت نو من لے سجنا تو قرآن تے حدیث نو کھڑی اڈی کے مومنہ میں تینو جنت دی حور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نورو نور. دنیا دے کماں وچ بڑا مصروف ہویوں کر کر کے کم تو چکنا چور ہویوں بن کے میت ایک دن ہو جانے مجبور دین والے آ جا ہو جاوے تیرا دل نورو نور دین والے آ جا. اللہ میرے پرانو شفائے کاملہ عاجلہ دے. اللہ میرے پرا دی صحت بحال کر دے. اللہ سارے بیماروں شفا دے دے. مفتی صاحب دی رحمت اللہ علیہ دی تانوں ایک گل سناواں. انہاں اپنی امی جان دی نا جدائی دے اندر ایک شعر لکھیا. رتاں بدلیاں ہوئی بہار خستہ تے سمے گزر گئے جیڑے غرور دے سن یکدم شوخیاں چھوڑ بیٹھے باغاں وچ جو پھلانوں کور دے سن. چپاں وٹ محبتاں توڑ لیاں سدے آئے جاں رب غفور دے سن. سانو روندیاں چھوڑ عبید اللہ لد گئے مسافر جو دور دے سن. واہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ. میں تواڈے شعراں تو بھی صدقے جاں تے تواڈی امی جان دے پیار تو بھی صدقے جاں تے تواڈی امی جان دے نال محبت تو بھی صدقے جاں. ایک ہور انہاں نے ایک شعر بہت زیادہ نے لیکن اج میں انہاں دے چونکہ گاؤں چ آیا تو میں یاداں مینوں بڑیاں آئیاں نے. یاداں تیریاں جاندے رب سچا تے گوڑے پیار دے نال پالیاں میں چیزاں جیڑیاں تیریاں کول میرے بڑے شوق دے نال سنبھالیاں میں. دعاواں بخشش دیاں امی جی حق تیرے وچ شیران دے پیار نال ٹالیاں میں جے کر ملے تے دساں عبید اللہ راتاں کیویں فراق دیاں جالیاں میں. امی جی کتے خواب وچ ملو تے میں دساں تواڈے جان تو بعد عبید اللہ نے کیویں تواڈے دنیا تو جان تو بعد تواڈے پتر عبید اللہ نے کیویں زندگی گزاری. امی جی تواڈی جدائی تواڈے پتر نے کیویں وقت کڈیا. میرے دوستو
اسی طرح اپنے باپ دے بارے انہاں دے الفاظ اتنے گوڑے تے سونے تے دعائیا کلمات جدوں میں پڑھنا میں کہنا مفتی صاحب جتے تہاڈا فتویٰ چلدا سی جتے تہاڈا نام آندا سی کوئی مولوی مقابلے تے نہیں سی آندا وجہ کی سی تسی ماں باپ دے تابع دار سو اللہ نے تانوں مفتیاں دا سردار بنا دتا دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ اور جنت دی کیاری بنا دے بعض مولوی نا بڑا اپنے آپ نو سمجھ دے سید بدیع الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ راشدی بڑے اللہ دے ولی بڑے عالم اور عالم باعمل سن سندھ والے اتنے ایک مولوی چلا گیا تو مولوی نے پہلا پتہ کرا لیا بھئی شاہ جی اتنے ہیں کہ نہیں وہ پتہ لگا اتنے کوئی نہیں تو بار بار کہے سپیکر لاؤ بدیع الدین شاہ کو میرے سامنے لاؤ بدیع الدین شاہ کو کہو آؤ مجھ سے بات کریں عالم بنا پھرتا ہے مناظر بنا پھرتا ہے کہتا میں بڑا پڑھا لکھا ہوں لاؤ بدیع الدین شاہ راشدی کو لاؤ میرے سامنے اس کو کہو آئے میرے سامنے بات کر مفتی صاحب ہوتے نہیں سن شاہ جی ہوتے نہیں سن جس وقت شاہ جی آئے انہوں نے کہا جی مولوی بڑے پھورے مار کے گیا ہے فرمان لگے کتابیں لے کر آؤ اور گاڑی منگواؤ چلتے ہیں اس کے گاؤں میں جا کے مسجد اہل حدیث سے اعلان کیا مولانا صاحب بدیع الدین شاہ آ گیا ہے آپ نے ادھر آنا ہے ہماری مسجد میں یا ہم نے آپ کی مسجد میں آنا ہے نہ ہاں تو نہ شاہ جی ادھر دروازے کے چلے گئے کہنے لگے مولانا صاحب باہر آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو اندروں پیغام ان کی بھیجدا کہنا مینوں بواسیر ہے خدا دی مولویاں دے کم ویکھو تسی کہنا مینوں بواسیر ہے شاہ جی چونکہ سیانے بڑے سن کہتے ہیں او بھائی بواسیر ہے تو بات تو منہ سے کرنی ہے نا باہر آؤ دعوے کرنے بڑے سوکھے نے اور سنو آج کتابوں کے حوالے دینے والوں فتاوی عالمگیری ہدایہ شرح وقایہ فلاں کتاب فلاں مولوی کی کتاب فلاں امام کی کتاب فلاں مفتی کی کتاب فلاں محدث کی کتاب فلاں مناظر کی کتاب اور فلاں بہت بڑے علامت البر والبحر والقہر والغضب کی کتاب یہ سب حوالے دیتے ہو اہل حدیث کے خلاف حوالہ نہ دیا کرو اہل حدیث کے پاس سب سے بڑا خزانہ ہے جو رب کے قرآن کی صورت میں ہے محمد کے فرمان کی صورت میں ہے آپ کو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جو خدا دی قسم قرآن و سنت دیاں عظمتیں ہی رب نے وکھریاں بنائیں سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی اس قدر اللہ نے سونی بنائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا دوسرے مقام تے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین تیسرے مقام تے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا اللہ کریم فرماتے ہیں میں سونے نو کافی بنایا ساری دنیا واسطے کافی بنایا سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ چک نمبر 531 گاف بے مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اہل حدیث یوتھ فورس سمندری میں ایک تانوں گل سناواں ختم نبوت دے والے نال اب مرزا خدا دی کہ ویکھو اللہ پاک نے سونے نو کنا شان عطا فرمایا اے چول جیا اٹھ کے نا میں نبی جے لا بھی میں بھائی نبی جے ایویں بھلیکھے جنا ریاض ہو سکے آئی ایم نبی بھائی میں پھر آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے جے کر کتا کپائی چوں لنگ جاوے کیڑی رضائی بنا کے لے گیا ہے سونے دی شان دمک دی رہے گی کہو انشاءاللہ
میں تو ایک گل سناواں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے قرآن پاک سنو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب دوسرا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق تیسرا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما سونے نو اللہ نے اتنا شان عطا کیتا ہوں تو میں ترجمہ سناواں جڑے ساڈے بارے الزام لاندے یہ نبی علیہ السلام دے گستاخ نے نعوذ باللہ گل سن لو ذرا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گل سننے والی جے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے رسول دا جواب نہیں جواب رہن دے کہ گل سنو گے تو آڈا ایمان تازہ ہو جائے گا 531 والے ہو تو آڈا ایمان تازہ ہو جائے گا 531 نبی علیہ السلام دی ذات سب تو اچھی سب تو سچی سونے دی گل ساری کائنات تو سچی تے پکی گل سننے والی جے علی المرتضیٰ سانو جان نالوں پیارے نے حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے حسن و حسین سونے اکھیاں دے تارے نے حسنین کریمین سونے اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے بھائی جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے رسول دا جواب نہیں جواب رہن دے میرے کو اللہ پاک نے ایک شعر بنوایا میں تو انہوں سنانا چاہنا میرے کو بھی اللہ نے حصہ پوایا چمبا تے چمبیلی اور پھل بے شمار نے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکار نے پر سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دست ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اعلیٰ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستہ میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے ویکھ لو تساں پھر واج بدا چھڈی سونے نبی پاک نو گل بڑی سنن والی جے سونے نبی پاک نو گلاب رہن دے سبحان اللہ اللہ دی قسمیں میں بندیاں دی سمجھ نہیں ہوندی اے جی نبی علیہ السلام نو نہیں مانتے نبی خدا دا خوف کرو پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو ماننے ساری کائنات تو آلہ ماننے ساری کائنات تو عرفہ ماننے ہن سنیا جے ذرا گل بڑی سنن والی جے سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی علیہ السلام کس قدر آپ دی سیرت پیاری ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کو آئی
میں تو نال شادی کرنا چاہنی ہوں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینوں شادی دی ضرورت نہیں. کول نبی علیہ السلام دا صحابی سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کول سی صحابی, عرض کرن لگا سونیو کر دیو میری شادی. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے جا حق مہر لے کے آ. کر گیا کوئی شے نہ ملی. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جا پاویں لوہے دی انگوٹھی لے کے آ. گیا کوئی شے نہ ملی. دھیان نال سنیا جے, آ کے بہ گیا اللہ دے حبیب علیہ السلام, کوئی شے نہیں ملی. میری سرکار کو اٹھ کے جان لگا, اٹھ کے جان لگا. نبی علیہ السلام نے واپس بلا لیا. ارا بھائی گل سن جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرڈر فرماؤ. آپ فرماندے نے کیا قرآن پاک یادی. سبحان اللہ, قرآن پاک ہوندا ہی قرآن پاک یاد. جی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فلاں صورت یاد ہے, فلاں صورت یاد ہے, فلاں صورت یاد ہے. میری سرکار بولے, آپ نے لب مبارک کھولے, آپ نے موتی رولے, فرمایا جھیڑیاں صورتاں تینوں یاد نے اپنی بیوی نو یاد کرا دیں. قرآن تہاڈا حق مہر ہے. ایڈے پیارے سونے مصطفیٰ, ایڈے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک ہور آن والا آیا. اللہ دے حبیب علیہ السلام جی, اللہ دے حبیب علیہ السلام میرے کو غلطی ہو گئی, میں روزہ رکھیا سی, میں گھر چلا گیا. پاک پیغمبر علیہ السلام جی بیوی گھر کلی سی, میرے کو غلطی ہو گئی. اللہ دے حبیب علیہ السلام پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھنے پین گے. جی میں بڑا ماڑا ہاں. فرمایا ایک غلام آزاد کر دے. جی میں بڑا ماڑا ہاں. 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے, اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. سونیو میں بڑا ماڑا ہاں. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ کھجوراں دا تھیلا لے کے آیا, ٹوکرا لے کے آیا. آپ فرماندے نے کتھے میں گناہ گار جدے کولوں گناہ ہویا ہے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہاں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کھجوراں لے جا, محلے دے غریباں تقسیم کر دے, اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے گا. کہندا سونیو سارے محلے وچ میرے نالوں وڈا غریب ہی کوئی نہیں. میری سرکار ہس پہ, میری سرکار ہس پہ. پھر سونے دا ہسنا آہا. میں صدقے نورانی دند سان, موتی ڈبی وچ بند سان, کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے, بس تھوڑا جہا مسکرام دے, تھوڑا جہا تبسم آ گیا, ویڑے نو چانن لا گیا. نبی علیہ السلام ہس پہ, مسکرا پہ, فرمایا او جاؤ گھر جا کے کھجوراں کھا لو, گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. جاؤ کھجوراں بھی گھر ہی کھا لو. میں گویڑ لانا وا کئی دفعہ کہ کھجوراں گھر لے جا کے نا تو بیوی نو کہندا ہوئے گا اکھا اکھا کھا کھا, رج رج کے کھا, اکھا کھا رج رج کے کھا. محلے چ ونڈنیاں پہ کم بن گئے. سونے نبی تو صدقے خدا دی. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک دیاں کیا باتاں, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں کیا باتاں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر, مگر مصطفیٰ آئے رحمت عالم بن کر. جدوں حضرت علیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام نو لے کے آئی ہیں نا, حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا دے کولوں محلے چ نا 4 چفیرے دعائیاں پہ گئیاں, 4 چفیرے جناب.
چار چفیرے شور مچ گیا، بچہ بڑا سونا آیا، بے مثال بچہ، با کمال بچہ، لاجواب بچہ، ساری دنیا دے بچیاں دا نواب بچہ۔ ایہو جا بچہ اج تک نہیں ویکھیا۔ ادھروں ایک بی بی دوسری نو آ نہیں بھین آ چلیے، نہیں آ نہیں بھین چلیے، ادھروں ایک بیبیاں نو جناب آؤ علی ماں دے گھر چلیے، سادیا دے بچہ چل کے ویکھیے۔ آیا ایک انہوں دی بات دا ترجمہ کیتا کسی نے، آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔ نہیں بھین تمہیں آ نہیں تمہیں اجی میں جلسہ ہوئے نا 531 دیاں بیبیاں کہندیاں نے، نہیں فاطمہ نہیں سکینہ نہیں رابعہ نہیں بشیرہ، آ چلیے جلسہ چل کے سنیے۔ مولوی آئے نے قرآن سنان گے، حدیث سنان گے۔ جس وقت جناب اسی طرح بی بی دوسریاں بیویاں نو آ نہیں بھین تمہیں آ نہیں تمہیں آ نہیں تمہیں آ نہیں رقیہ تمہیں آ نہیں تمہیں آ فاطمہ تمہیں آ چلیے۔ آیا خاموش ہو جاؤ۔ آیا ایک لال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے، چلو میرے نال چلو میرے نال۔ عبداللہ یاسین صاحب میرے بھائی جان سی ڈی بنا رہے ہیں، بڑا پیغام دور تک جانا ہے، رب نے پہنچانا ہے۔ چلو میرے نال چلو میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔ سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا ہے، انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا ہے، ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔ اور انہاں دی بات دا ترجمہ کرنے والے نے کیتا 531 والے ہو گل سننے والی جے۔ سنے آئے ہونے تے او پیسہ بھی نہیں گال دی، یہ بھی پتہ لگا ہے ہون او دیوا بھی نہیں بال دی، ایسا با جمال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔ میں اپنے اللہ کو دعا کی تھی، یا اللہ میرے کو بھی حصہ پوا دے، یا اللہ میرے کو بھی حصہ پوا دے۔ رب نے میرے کو گناہگار کو ایک شعر بنوا دیتا، سنے آئے ٹر دے تے جگ رک جاندا ہے، جگ سارے دا حسن او دے تے مک جاندا ہے۔ کڈی سونی چال کیسی سونی چال کیسی سونی چال سادیا دے گھر ویکھن تے چلیے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کیا باتاں نے۔ اور میں 531 والے نو مبارک دینا، مسجد ٹیلاں تھم طرح طرح دیاں ٹیلاں اور اپنا کلین دروازے اور شیشے اور بہت پیارا سین، بہت پیارا دروازہ۔ میں نے ایک صحابی دی گل یاد آئی رضی اللہ تعالیٰ، ایک جگہ تے گئے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی لال ٹین لے کے آیا، اتھو دیوا خریدیا، لال ٹین جناب دیوا جنہوں اسی کہنے چراغ او خرید کے لے کے آیا، نال بتی لے کے آیا، نال تیل لے کے آیا خرید، آ کے دیوے وچ بتی پائی تیل پایا اور جناب دیوے نو بالیا روشن کر کے مسجد نبوی وچ چانن کر دیتا۔ مسجد نبوی چانن ہی چانن، مسجد نبوی روشن ہو گئی۔ میری سرکار بولے کنے مسجد نبوی نو روشن کیتا بھائی؟ مسجد نبوی نو کنے روشن کیتا ہے؟ کہنا ہے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیوں میں روشن کیتا ہے، اللہ دے حبیب علیہ السلام میں روشن کیتا ہے، میں روشن کیتا ہے مسجد نبوی نو۔ میری سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر میری اج کوئی بیٹی ہوندی میں تیرے نکاح چ دے دیندا تو رب دے گھر نو روشن کیتا ہے۔ سونے دیاں عظمتاں تو میں صدقے جاؤں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان پاک تو قربان، جو پھر آخری نبی بنایا رب نے سونے۔ قاری صاحب یاد آئے، قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آباد رحمت اللہ علیہ، نالے قرآن پاک پڑھنا نالے پھر شعر سنانے، نبی علیہ السلام دی شان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر نبی علیہ السلام دی شان شعر پڑھنا، کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا، تیرا قدم منور میرے سینہ پہ پڑا ہوتا، تیری ختم نبوت کے لیے کوئی مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا، میرے خون کا ہر قطرہ تیرا نام بولتا ہوتا۔ مل کے پڑھ لو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بندے گویڑ لان نو بڑے سیانے نے، مگر جنہاں کیا نا مرزا نبی ہے، انہوں نے اتنا حیا نہیں آیا کہ سرکار ایڈی عظیم ہستی اور انہوں نے مرزے نو نبی مان لے، اور انج گلاں کر لگے کھلوندے نہیں، بڑے اپنے آپ سمجھدار سمجھدے۔ یہ پتہ سمجھدار کہ ہو جائیں، وہ دو بندے سن، وہ آپس گلاں باتاں پہ کر، ایک کہندا جیڑا بندہ لسی پیندا نا انہوں کتا نہیں وڑدا۔ انہیں آکھے یار کمال نسخہ ہے بھائی، اب بابیاں نے سننا والا نسخہ ہے، سگا جیڑا بندہ لسی پیندا نا انہوں کتا نہیں پیندا، کتا نہیں انہوں وڑدا۔ اس آگے وہ کیویں ہوئے؟ اس آگے گالے میں جب لسی پیندا ہے گوڈیاں گٹھیاں تو رہ جاندہ ہے، پھر انہوں ہاتھے ہی سوٹی پھڑنی پیندی، جدو ہاتھے ہی سوٹی ہوئے کتے نے کی نیڑے لگنا۔ میں کہا بڑی گال ہے یار۔ اچھا ہوں دوسرے دی گال سن، دوسرا کہنا اوئے ایویں چاہ دی مخالفت نہ کری، چاہ والی بھی بڑی گل ہی۔ اس وہ کیویں؟ سکھا جیڑا بندہ چاہ پیندا نا انہوں نے گھر چوری نہیں ہوندی۔ یاد مک گئی ہے بھئی آ چنگی گل ہی۔ اس نے چاہ پینے والے تے گھر چوری نہیں، اس وہ کیویں؟ اس نے چاہ پینے والے بندے اکثر کھنگ دے نہیں، جڑے جتھے ساری رات بندہ کھنگے چور نے اتنے ماں دا سر لین ہونا۔ بندے کڈے گویڑ لاندے، یہ ہوئی گویڑ تسی کدی دین والے پاسے لایا کرو نا، دین والے پاسے کہ کیا باتاں نے، یہو جے گویڑ کدی ادھر لاؤ نا، لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، پھر بولو ایک باری، پھر بولو، تسا اج ستایا بڑا، پھر بولو، جنہ تنگ کیتا جے انہیں بولو، جنہ ساڈا توں کڈیا جے انہیں بولو، لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، کیا باتاں نے لب دی تاثیر دیاں، کیا عظمتاں شیماں دے ویر دیاں، او دے قدماں او دے قدماں پاکاں تو میں پگواراں، او دے قدماں پاکاں تو میں پگواراں، صرف پاگی نہیں سارا جگواراں، صرف پاگی نہیں سارا جگواراں، کیا شاناں نے جگاں دے پیر دیاں، کیا عظمتاں بدر منیر دیاں۔ 531 والے ہو، بس اے ہوئی شعر میں پڑھ جاواں، تساں سبنا لئی دعاواں کر جاواں، بس اے ہوئی شعر میں پڑھ جاواں، تساں سب لئی دعاواں کر جاواں، اللہ گلاں کرائے 531 دی تقریر دیاں، کیا عظمتاں سراج منیر دیاں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی بھائی عبدالرزاق صاحب دی امی جان اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے ایک بڑے پیارے بھائی جان نے بھائی عبدالحفیظ واصل صاحب نشہرہ روڈ گجرانوالا، بڑے ہی میرا پیارا یار ہے، بڑے ہی وفادار ہے، بڑے ہی قرآن و سنت دا پروانہ ہے، بڑے ہی خوش نصیب اور بخت بلند ہے اور بڑے ہی اللہ دے دین دا پابند ہے۔ وہ جدو میں مفتی صاحب مفتی عبید اللہ عفیف صاحب شیخ الحدیث شیخ الاسلام اور مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ دا جو کلام میں سنانا نا تو وہ اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے۔ اج مینوں نا گل یاد آئی ہے، وہ شعر میرے کو بڑا سندا ہوندا ہے۔ کاف قسم اٹھا کے رب آکھے تے اولا رکھیا نہ ہرگز مول میاں، اپنے سارے جھگڑیاں چیڑیاں وچ کرو حاکم تسلیم رسول میاں، جیڑا فیصلہ کرن رسول عربی ہووے ہر طرح نال قبول میاں، مومن بن سو تائیں عبید اللہ، نہیں تے دعوے نے سب فضول میاں۔ یا اللہ سانو پکا مومن بنا دے۔ اچھا میرا نا تو ایک وعدہ رہا، اللہ تعالیٰ میں زندگی دے، تندرستی دے، صحت دے، تو انہوں بھی اللہ پاک لمبی زندگی ایمان والی صحت والی سلامتی والی دے۔ مفتی صاحب نے نا اپنا ایک وصیت نامہ لکھیا سی، میرا جنازہ کون پڑھائے کہو جہا بندہ ہوئے، مینوں اللہ زندہ رکھیا نا، وہ میں تانوں آ کے انہوں دا وصیت نامہ کسی دن تقریر ہی سنانا ہے۔ مینوں نہیں پتر یاد جے یاد ہوندا میں سنا دینا سی، میں آواں گا وہ میں تانوں وصیت نامہ سارا سناواں گا۔ میرا دل ہے انہاں دے بارے جیڑے بھی پروگرام ریکارڈ ہون، یاسین عبداللہ صاحب ایتھوں 531 چو ریکارڈ کر کے پوری دنیا تک پیغام پہنچان اور پتہ لگے کہ مفتی صاحب دے گاؤں دے وچ انہاں دیاں خدمات نو بیان کیتا گیا۔ میں انہاں دا وصیت نامہ تانوں سناواں گا۔ میں تانوں ایک اور بھی گل آئی دساں، میرے کولوں قسم لے لو انہاں دی زندگی وچ وہ وصیت نامہ میں کئی دفعہ سنان دی کوشش کیتی ہے، لیکن میری ہمت نہیں سی پیندی، حوصلہ نہیں سی پیندا، لفظ ہی ایڈے خلوص بھرے نے کہ میرے کو میرے جرت ہی نہیں سی کہ میں سناواں، چونکہ وہ لکھ گئے چلے گئے، اجے بھی ہمت نہیں پیندی، مگر میں اللہ کو دعا کر کے اج جڑے دو شعر میں تانوں اج انہاں دے سنائے نے نا، مینوں چوک دال کراں لاہور کئی دفعہ حکم آیا، آرڈر آیا کہ مفتی صاحب دی امی جان دے بارے انہاں دے شعر دو سنا دیو۔ میرے تو سنائے نہیں سن جاندے۔ ماواں بڑی وڈی دولت ہے، جنہ دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں نے، باپ چلے گئے نے، خدا دی قسم بڑا وڈا خزانہ ہے، بڑی وڈی نعمت۔ تو اللہ مینوں لے آیا نا، پھر تو میں وصیت نامہ سناواں گا۔ دعائے کرو اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھے، خاتمہ ایمان تے کرے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب